جميل القول نبعثه من الأجداث مرتقبا تعال لنسمع الأدب ونهدي الشعر والخطبا بادر الفرصة واحذر فوتها فبلوغ العز في نيل الفرص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ و طالبات، میں ہوں ارشاد، بحیثیت عربی استاد ڈگری کالج پلوامہ. مجھے آپ کو 6 سیمسٹر کا سیکنڈ یونٹ پڑھانے کے لیے کہا گیا ہے، اور یہ سیکنڈ یونٹ جو ہے یہ پوری پوئٹری ہے، پوئٹری سیکشن ہے. اس پوئٹری سیکشن کے اندر جو ہے جو قصائد آپ کے سلیبس میں ہے، سب سے پہلے ہے وقال فی الحکمہ، یہ ہے محمود سامی البارودی کا. دوسرا قصیدہ ہے الصبا الجدید، یہ لکھا ہے ابو القاسم شابی نے. تیسرا ہے بطاقۃ ہویۃ، یہ لکھا ہے محمود درویش نے. اور چوتھا ہے اللغہ العربیہ، یہ قصیدہ یا نظم یہ لکھی حافظ ابراہیم نے. تو ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں وقال فی الحکمہ محمود سامی بارودی کا. اس سے پہلے کہ ہم اس نظم کو شروع کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اس شاعر کی زندگی کے واقعات سے کسی حد تک متعارف ہو جائیں، یعنی اس شاعر کی جو حالات زندگی ہیں اس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم ہو، کیونکہ جو شاعر کی جو حالات زندگی ہوتے ہیں اس کا براہ راست تعلق اس کی شاعری سے ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک شاعر اپنی ماحول کا پروردہ ہوتا ہے. اس لیے شاعری کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں تب تک سمجھ میں نہیں آتی ہے جب تک کہ ہم شاعر کی حالات زندگی اور اس کی جن واقعات سے اس کا سامنا کرنا پڑا ہو ان سے متعارف نہ ہو جائیں. اس لیے ہم تھوڑا سا اب سب سے پہلے ان کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. محمود سامی بارودی جو ہے 6 اکتوبر 1839 میں ان کی پیدائش قاہرہ مصر میں ہوئی، اور 12 دسمبر 1904 میں ان کا انتقال ہوا. ان کی چونکہ پیدائش قاہرہ مصر میں ہوئی، ان کی جو والدہ تھی وہ اصل میں اغریقی تھی، یعنی غریق سے تعلق رکھتے تھی. ان کے جو والد تھے وہ ٹرک تھے، یعنی ترکی سے تعلق رکھتے تھے. لیکن ان کی جو ہے ان کا ماحول، جس ماحول میں وہ یہ پلے ہیں وہ ہے مصری ماحول. تو ابتدائی تعلیم اس نے مصر سے ہی شروع کی، عام بچوں کی طرح جو عام بچے پڑھتے تھے درس نظامی وہی اس نے بھی شروع کیا. سب سے پہلے اس نے علوم قرآن پڑھے، اس کے بعد فقہ، تاریخ، نحو، صرف اور جو ہے باقی جو علوم اسلامیہ ہے وہ پڑھیں. تو اس کے بعد جو ہے اس نے شاعری بھی شروع کی. مختلف منصبوں پہ فائز تھے حکومت کی، کیونکہ عثمانی حکومت تھی، اور ان کے والد بھی ان کے والد کا بھی سیاست میں اچھا خاصا رسوخ تھا. اور اس لیے اوورال ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا تعلق ایک اچھے آسودہ گھرانے سے تھا. تو ان کی 7 سال تو اس نے ترکی میں گزاری، اور ترکی زبان و ادب سے بھی کافی اس میں مہارت حاصل کی اور اس کے ادب سے اچھی طرح متعارف ہوا. اور بعد میں جو ہے مصر واپس آئے. پھر اس کے بعد جو انگریزوں کا تسلط ہوا مصر کے اندر، اور وہ حادثہ دنشوا جو مشہور حادثہ ہے، اس کے بعد جو ہے ان کو جو ہے چونکہ یہ انگریزوں کے خلاف تھے، ان کے خلاف جو ہے مقدمہ چلا. بعد میں ان کی سزا، موت کی سزا ہوئی، اور بھی کچھ ساتھی تھے ان سب کی موت کی سزا ہوئی. یہ 1882 کی بات ہے. لیکن بعد میں اس میں ترمیم کی گئی، اس کی سزا میں امینڈمنٹ کی گئی، اور انہیں جلائے وطن بھیجا گیا سری لنکا سرندے پہ سے 17 سال گزارے، اور وہاں انگریزی زبان و ادب سے متعارف ہوا، اور وہاں کے لوگوں کو عربی زبان سکھاتے تھے، دعوت کا کام بھی کرتے تھے، وہاں کے لوگوں کو اسلام سے متعارف کراتے تھے. پھر 1899 میں مصر واپس آئے، اور مصری حکومت نے اس کو جو اجازت دی، پھر واپس آئے. اور بعد میں اس نے سیاست سے بالکل سبکدوش ہوئے، اور جو ہے پھر لکھنے پڑھنے میں اور ادبی حلقوں میں اس نے جو ہے مشارکت، یعنی جو ہے حصہ لینا شروع کیا. انہوں نے کیا کیا، قصیدے کے اندر، یعنی عربی زبان کے اندر جو قصیدہ تھا اس میں جو جمود طاری تھا ترکی زمانے میں، یعنی ترکی دور میں، اس جمود کو اس نے توڑا.
اسی لیے ان کا لقب پڑ گیا رائد الشعر العربی الحدیث، یعنی جدید شاعری کے اندر ان کا جو قائد ہے وہ ہے محمد سامی البارودی۔ اس نے شاعری کے اندر جدت لائی، نیا پن لایا، اس کے مضمون میں بھی اور اس کے جو ہے اس کی شکل میں بھی۔ اس کا اور ایک لقب ہے فارس السیف والقلم، شاہ سوار ہے یہ تلوار کا اور قلم کا، کیونکہ ان کی شاعری کے اندر جو ہے وہ عاطفہ، جیاش، یہ جذبات کی صحیح ترجمانی اس نے کی ہے۔ ان کے اشعار تقریباً 5000 اشعار پر ان کے اشعار جو ہے تقریباً 5000 ہیں، اور 4 مجلات میں سب سے پہلے یہ شائع ہوئے مصر میں، ان کا دیوان ہے یہ 4 مجلات میں۔ ان کے علاوہ ان کی اور ایک کتاب ہے قید العوابد، یہ نثر میں ہے، اور اس کے علاوہ مختارات البارودی، اس میں اس نے ادب کے اچھے جو مقالات ہیں یا شاعری ہے ان کو ایک ساتھ جمع کر کے ایک سلیکشن بنا لی، ایک مختارات بنایا، اور اس کا نام پڑ گیا مختارات البارودی۔ تو شاعری خصوصیات کا جہاں تک تعلق ہے، ان کا تعلق تھا مدرسۃ الاحیاء والبحث، یعنی وہی نحز، یعنی جو ہے نحزہ والی شاعری سے ان کا تعلق تھا۔ اس کو المدرسہ الاتباعیہ بھی کہتے ہیں، اور اس کا اور ایک نام ہے المدرسہ الکلاسیکی الجدیدہ، یعنی ایک جدید کلاسیکی شاعری میں انہوں نے بہت جو ہے اسی کو اپنایا، اسی میرے منہج کو اپنایا، اور اس میں بہت شاعری کی۔ اس نے اس کو کلاسیکی جدیدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس نے جو شاعری نمونے جو اس کے سامنے جن کو انہوں نے جو ہے رول ماڈل بنایا وہ تھے جاہلی دور کی شاعری، یعنی جاہلی دور کی شاعری، ان کا جو اسلوب، ان کے الفاظ، ان کا طور طریقہ، اس کو ماڈل بنا کے اس نے اپنی شاعری کی۔ لیکن اس کی شاعری کے اندر اس جذبات کی صحیح ترجمانی ہے۔ اس نے شاعری کو اپنی یعنی حالات زندگی جو اس کے تھی اس کے بہت قریب لایا، اپنی یعنی اپنی جو ہے افکار کی تعبیر کی ہے۔ لیکن اور ایک جو خصوصیت اس کی شاعری کے اندر ہے وہ ہے اس نے محسنات جو لفظیہ ہے، محسنات البدیعیہ جو ہے شاعری کے اندر، جو بناؤ سنگار تھا عثمانی دور کے اندر، وہ اس نے ترک کیا، اس نے کنارہ کشی اختیار کی، بلکہ اس نے الصورہ الجزئیہ اختیار کیا، یعنی وہ اسلوب اپنا جس میں سورہ جزئیہ ہوتا ہے۔ سورہ جزئیہ میں کیا ہوتا ہے؟ استعارہ ہوتے ہیں، تشبیہات ہوتے ہیں، کنایات ہوتے ہیں، ان سب کو اس نے اپنایا۔ تو ہم اب سیدھے شروع کرتے ہیں ان کی یہ نظم۔ اس میں یہ اصل میں یہ جو نظم، یہ قصیدہ جو آپ کو پڑھنا ہے، اس میں حکمت کی کچھ باتیں کہی ہیں، اور انہی کو اس میں ان اشعار میں بیان کیا ہے۔ اس میں زیادہ اس میں جو زیادہ وہ پیچیدگی نہیں ہے، اور اسلوب بھی بہت آسان ہے، زبان بھی بہت آسان ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو پڑھیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا امرؤ القیس جب اطلال پہ رونا دھونا کرتا ہے، وہ کہتا ہے خفا نبکی من ذکری حبیبی و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فحوملی، بالکل اسی منہج کو اپناتے ہوئے یہ قصیدہ لکھتے ہیں۔ اور وہی جب جلا وطنی میں تھا سری لنکا میں، این ایام لذتی و شبابی اترا تعود بعد الذهاب۔ تو اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کلاسیکی جو شاعری ہے اس کو اپنا نمونہ بنایا، اسی لیے اس کو جو ہے رائد الشعر العربی الحدیث کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے شاعری کے اندر جدت لائی۔ بعد میں جو آنے والے شعراء ہیں انہوں نے اس کو فالو کیا، اس کی جو ہے اتباع کی۔ تو پہلا بیت جو ہے وہ ہے بادر الفرصہ واحذر فوتها فبلوغ العز فی نیل الفرص۔ ہم نے اس قصیدے میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک طرف تو ریڈ کلر سے کچھ کلمات ہیں، کچھ فریزز جو ہے، کچھ ترکیبات جو ہے وہ گرین سے ہیں۔ تو جو ریڈ والے ہیں اس میں تحلیل جو ہے وہ تحلیل صرفی ہوگی، اور جو گرین ہے اس میں تحلیل نحوی ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں پہلا بیت، وہ ہے بادر الفرصہ واحذر فوتها فبلوغ العز فی نیل الفرص۔ بادر یبادر بادر، یہ باب مفعلہ سے ہے، مینز جلدی کرنا، تو یہ فعل امر ہے بادر۔ الفرصہ یہ مفعول بھی ہے، موقع، لفظی ترجمہ ہوگا موقع۔ واحذر، واحذر بھی فعل امر ہے، فوتها، بادر الفرصہ واحذر فوتها،
بادر جلدی کرو، فرصت میں یعنی فرصت کو غنیمت سمجھو، موقع کو غنیمت سمجھو، وحذر اور احتیاط برتو، فوتہا اس کے فوت ہونے میں، اس کے کھو جانے میں، فبلوغ العز کیونکہ عزت کو حاصل کرنا یا عزت کو پہنچنا، فی نیل الفرسی فرصت کو حاصل کرنے میں ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا بادر یہ فعل امر ہے، پھر میں نے کہا الفرصہ کہا آپ کو کہ یہ مفعول بھی ہے کیونکہ مفعول بھی ہے منصوب ہے، علامۃ نصب ہے فتح، وحدر فوتہ ہے، دیکھیے وحدر یہ فعل امر ہے، فوتہ اس کا مفعول ہے، اس کے اندر انت اس کا فاعل ہے، فوتہ مضاف ہا مضاف الیہ ہے، اسی لیے یہ فوتہ منصوب اس لیے کیونکہ مفعول ہے۔ فبلوغ العز فی نائل الفرس، نائل مضاف ہے اور فرس مضاف الیہ ہے۔ تو اوورال ترجمہ جب ہم کریں گے وہ ہے موقع کو غنیمت سمجھو، بادر الفرصہ واحذر فوتہ اس کے فوت ہونے سے گریز کرو، یعنی اس کے فوت ہونے سے احتیاط کرو، جب آپ کو موقع ملا اس موقع کی حفاظت کرو، کیونکہ عزت اور مرتبے کو پہنچنا تبھی ممکن ہے جب آپ فرصتوں کو غنیمت سمجھو گے، جب آپ موقعوں کو مواقع کو غنیمت سمجھو گے۔ تو یہ ہے پہلا بائت۔ دوسرا بائت کیا ہے؟ وَاغْتَنِمْ عُمْرَكَ إِبَّانَ الصَّبَا فَهُوَ إِنْ زَادَ مَعَ الشَّيْبِ نَقَصُ۔ وَاغْتَنِمْ اور غنیمت سمجھو، عمرک اپنی عمر کو، ابان سبا، یہ سبا نہیں سبا، ابانہ مینز مدت یا وقت، ابانہ سبا بچپن کی وقت ہی، فہوا پس وہ، ان زیادہ اگر وہ بڑھ گئی، مع شیب بڑھاپے کے ساتھ، نقصو تو اس میں نقص پیدا ہوتا ہے۔ یہ لفظی ترجمہ میں نے کیا، اب اورال ترجمہ ہوگا، پھر میں تھوڑی بہت تحلیل کرتا ہوں اس کی پہلے۔ وقتاً پہلے امر ہے، عمرہ کا ابان الصبا یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور زاد یزید زیدن مینز بڑھنا، مع الشیب، شیب جو ہے یہ اصل میں کہتے ہیں بالوں کا سفید ہونا، لیکن یہ علامت ہے یعنی بڑھاپے کو پہنچنا۔ تو یہ کہہ رہا ہے اس بیت کے اندر، وَاغْتَنِمْ عُمْرَكَ اپنی عمر کو غنیمت سمجھو، بچپن سے ہی، یعنی بچپن سے ہی آپ اپنی عمر کو غنیمت سمجھو، بچپن سے ہی آپ اپنی عمر کی قدر کرو۔ فَهُوَ إِنْ زَادَ مَعَ الشَّيْبِ نَقَصُ کیونکہ جب وہ بڑھاپے کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، یعنی عمر بھی جب آپ کی بڑھتی ہے بڑھاپے کی طرف، یعنی بڑھاپے کے ساتھ ساتھ جب وہ بڑھتی ہے، نقص تو اس کے ساتھ اس کے اندر نقص پیدا ہوتی، یعنی انسان کی عمر یعنی بچپن سے لے کر جوانی تک، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، تو بڑھاپے کے دوران انسانی جسم کمزور پڑتا ہے، بہت ساری انسان یعنی عیب انسان کے اندر نمودار ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے دوسرا بائت، وَاغْتَنِمْ عُمْرَكَ إِبَّانَ الصِّبَا فَهُوَ إِنْ زَادَ مَعَ الشَّيْبِ نَقَصُ۔ تیسرا ہے، انما الدنیا خیال عارض قل ما يبقى واخبار تقص۔ انما الدنیا واقعی جو دنیا ہے، انما دنیا، خیال یہ کیا ہے؟ یہ خیال ہے، وہم ہے، عارض، عارض بمعنی غیر دائمی، یعنی غیر دائمی ہے، قل ما یبقا، قل ما یبقا بہت کم باقی رہتا ہے، وہ اخبار خبر کی جمع اخبار اور خبریں ہیں، تو قصو جو بیان کی جاتی ہیں، یعنی انما الدنیا خیال عارض، خیال عارض یہ ہے موصوف صفت، قل ما یبقا، بقی یبقا، سمع یسمع باب سے ہیں، لیکن یہ چونکہ معطل اخیر ہیں، بقیہ یا اس میں حرف علت ہے، معطل اللام ہے، وہ اخبار خبر کی جمع اخبار، تو قص یقص، قص یقص یہ مجہول کا صیغہ ہے یہاں پہ، تو قص۔ تو جب اورال ترجمہ ہم کریں گے، ہم کہیں گے انما الدنیا خیال، یہ جو انما ہے، انما یہ اصل میں ہے ان اور ما جو ہے اس نے ان کے عمل کو روکا، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، لیکن ما جو ہے اس نے جو ما ہے، یہ ما انما کے بعد جو ما آتا ہے یہ اس کو اس کے عمل سے
روکتا ہے۔ تو انما دنیا، جو دنیا ہے، خیال عارض، یہ ایک عارضی خیال ہے، قل ما یبقا، یہ بہت کم باقی رہتا ہے، یعنی جو دنیا داری ہے اس کے غیر دائمی ہے۔ وہ اخبار، اور پھر خبریں ہیں، تو قصو جو بیان کی جاتی، یعنی دنیا کیا ہے، یہ خیال عارضی، یعنی ایک عارضی خیال ہے۔ دنیا کیا ہے، یہ ایک عارضی خیال ہے، یہ بہت کم مدت باقی رہتا ہے، پھر اس کے بعد خبریں رہتی ہیں جو بیان کی جاتی ہیں، یعنی آپ آئے دنیا میں، آپ نے زندگی گزاری، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا دنیا کیسی یعنی زندگی کیسی آپ نے گزار دی، تو یہ دنیا آپ کے لیے زیادہ دیر باقی نہیں رہتی ہے، پھر آپ چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور آپ کے بعد آپ کی خبریں رہتی ہیں اور آپ کی باتیں رہتی ہیں جن کو بیان کیا جاتا ہے، اور کچھ نہیں۔ تارة تجو، تارة تجو وتورا تنجلي، عادة الظل سجا ثم قلس۔ تارة تجو، کبھی کبھی، تارة مینس کبھی کبھی، تجو مینس اندھیرا چھا جانا، اندھیرا چھا جاتا ہے، وطورا، اور کبھی کبھی، تنجلی، روشنی آ جاتی ہے، عادت الظل، اس جو ہے سایہ جو ہوتا ہے اس کی عادت ہوتی ہے، سجا، یہ چھا جاتی ہے یا آ جاتی ہے یا ظاہر ہوتی ہے یا رکتی ہے، ثم قلسو، پھر سکڑ جاتی ہے۔ تو تارتن تجو و طورن تنجلی، تارتن تجیجو مینس چھا جاتا ہے، یعنی اندھیرا چھانا، طورن تنجلی، انجلا ینجلی، انجلا یہ باب جو ہے افتعال سے ہے، انفعال سے ہے، انفعال سے ہے، انجلا ینجلی، تو طورن تنجلی، انجلا ینجلی، تو یہ باب انفعال سے ہے۔ سجا، سجا جو ہے، سجا یسجو سجون مینس رکنا، تو سجا جو ہے، سجا یسجو باب نصرہ ینصر سے، تو اورال ترجمہ ہوگا تارتن تجو، کبھی کبھی جو ہے ظاہر اندھیرا چھا جاتا ہے، وطورن تنجلی، اور کبھی کبھی روشنی آ جاتی ہے، عادت الظل، جو سایہ ہے اس کی عادت ہے، اس کا یہ شیوا ہے، سجا یہ پہلے رکتی ہے، ثم قلسو، پھر سکڑ جاتی ہے۔ تو یہ اصل میں دنیا کی بات، دنیا کی صفت پھر بیان کر رہا ہے کہ یہ کبھی کبھی اندھیرا چھا جاتا ہے، یعنی برے دن آ جاتے ہیں، اور طورن تنجلی، اور کبھی جو ہے چمکتی ہے، روشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو کبھی کبھی اچھے دن بھی ہوتے ہیں۔ عادت الظل، کیونکہ یہ یعنی وہی زندگی یعنی چھاؤ دھوپ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو عادت الظل سجا ثم قلس، پرچھائی یا سایہ پہلے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، یعنی برقرار نہیں رہتا ہے۔ فابتدر مسعاك واعلم ان من بادر الصيد مع الفجر قنس۔ فابتدر مسعاك، ابتدر یبتدر، ابتدر یہ فعل امر ہے، مسعاک یہ مضاف مضاف الیہ، سعی سے نکلا ہے، مسعى مصدر میمی ہے، فابتدر مسعاک، یہ بادر فعل مفعلہ سے ہے اور ابتدر باب افتعال سے ہے۔ فابتدر مسعاک، وعلم، اور جان لو، ان من کی جو، بادر یعنی جلدی کی، بادر یبادر، الصید جو جس نے جلدی کی شکار میں، صید شکار کو کہتے ہیں، مع الفجر فجر کے ساتھ، قنسو وہ قنس وہ شکار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، قنس یقنس قانس، قانس اس لیے شکاری کو کہتے ہیں قانس۔ فابتدر مسعاک، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، بادر یبادر مبادرہ بعد مفعلہ سے ہے، اور مع الفجر، مع الفجر، مع مضاف ہے، الفجر مضاف الیہ ہے، اس لیے مضاف الیہ ہے اور جر بالقصرہ ہے۔ فابتدر مسعاک وعلم ان من، اس لیے جلدی کرو اپنی کوششوں کے اندر، وعلم اور جان لو، ان من کی جو، بادر الصید جلدی شکار کو نکلتا ہے، مع الفجر فجر کے ساتھ ہی، کنسو وہی شکار کرتا ہے۔ یہی کہہ رہا ہے کہ اب زندگی میں آپ کو کیا کرنا ہے، اپنی کوششوں میں جلدی کرو، دوڑ دھوپ کرو، تگ دو کرو اپنی کوششوں کے اندر، اور جان لو کہ جو جلدی شکار کے لیے نکلتا ہے وہی شکار کرتا ہے، یعنی فجر کے ساتھ ہی جو شکار کرنے کے لیے سب سے پہلے نکلے گا اسی کو شکار ملے گا، بعد میں جب روشنی آ گئی پھر آپ کو کوئی شکار نہیں ملے گا،
تو یہ اس نے مثال دی. لن ينال المرء بالعز المنى. لن ينال نہیں حاصل کرتا ہے، المرء کوئی شخص، لن ینال دیکھیں نال ینال یہ ہے معطل العین، لن کی وجہ سے یہ منصوب ہے، لن ینال اسی لیے ہو گیا. لن ینال المرء، مرء اس کا فاعل ہے، بالعجز المنى جار مجرور بالعجز، منى مفعول ہے. انما الفوز لمن هم فنسوا، لمن هم فنسوا. لن ینال المرء بالعجز المنى نہیں حاصل کرتا ہے المرء کوئی شخص بالعجز عاجزی سے، کم ہمتی سے، المنى آرزو کو، تمنا، منع آرزو تمنا. انما الفوز واقعی میں جو کامیابی ہے، لمن اس کے لیے، ہم جو ارادہ کرتا ہے، فنسو اور پھر حاصل کرتا ہے. تو یہ جو نسا ہے، نسا ینسو اصل میں کہتے ہیں پیشانی کو پکڑنا، نسا ینسو مینس پیشانی کو پکڑنا. یہاں مراد ہے ہدف حاصل، ہدف کو پکڑنا یعنی ہدف حاصل کرنا. تو اورال ترجمہ ہوگا لن ینال المرء بالعجز المنى نہیں حاصل کرتا ہے کوئی شخص عاجزی سے، کمزوری سے، المنى آرزوں کو. انما الفوز جو کامیابی ہے، لمن ہم یہ اس کے لیے ہے جو ارادہ کرتا ہے، فنسو اور پھر حاصل کرتا ہے، پھر اس کی دگدو کرتا ہے. اب یہاں پہ جو انما ہے، اس سے پہلے بھی یہ آیا انما، میں نے کہا تھا یہ ما جو ہے یہ اس کو اننا کو روکتا ہے. اب مجھے اس وقت یاد آ گیا، اس کو کہتے ہیں ما الکافہ. کیا کہتے ہیں؟ ما الکافہ، کیونکہ یہ ما جو ہے اس اننا کو روکتا ہے عمل کرنے سے. ٹھیک ہے نا، ان حرف مشبہ بالفعل ہے لیکن ما اس کو کہتے ہیں ما الکافہ، یہ اننا کو روکتا ہے عمل کرنے سے. تفید التوقید، اننا تفید التوقید. تو یہ یہاں پہ جو اننا ہے یہ ناسخ بھی ہے، کیونکہ صفت مشبہ کیا ہے وہ اننا و اخوات میں سے ہے، حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، ناسخ ہے. اور ساتھ میں یہ ملغات ہے. ملغات مطلب اس کا عمل روکا گیا ہے ما کی وجہ سے، اس ما کافہ کی وجہ سے. انما الفوز لمن هم فنسوا. تو اورال ترجمہ ہوگا کہ یعنی عاجزی سے اور جو ہے کم ہمتی سے انسان اپنی مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور کامیابی صرف اس کو ملتی ہے جو ارادہ کرتا ہے اور پھر اس کی دگدو کرتا ہے، اس کو حاصل کرتا ہے. يقدح العاقل في مأمنه فإذا ضاق به الأمر شخص. يقدح کہتا ہے یکدہ، فتح یفتح مینس جد جہد کرنا. یکدہ العاقل، عاقل اس کا فاعل ہے، معمن ہی مضاف مضاف الیہ، معمن مینس امن گاہ یعنی وطن، گھر. فَإِذَا اذا حرف شرط، ادات الشرط ہے. ضاق فعل ماضی، ضاق یضیق، الامر اس کا ضاق کا فاعل ہے. شخص یشخص جو ہے اس کا مطلب ہے دور ہونا، اجنبی ہونا، پرایا ہونا. تو یہ اس کا ترجمہ ہے. یقدح العاقل فی مأمنہ، جدوجہد کرتا ہے ایک عاقل اپنی وطن میں. یعنی ایک عاقل جو ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے یہاں شاعر اپنی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ جب اپنی وطن میں تھا تو کوشش کرتا تھا، جدوجہد کرتا تھا. تو یہ کہتا ہے کہ عاقل جو ہے اپنے وطن میں جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. فَإِذَا ضَاقَ بِهِ الْأَمْرُ جب معاملہ اس کے ساتھ تنگ پڑتا ہے، یعنی جب حالات اس کے لیے تنگ پڑتے ہیں، جب اس کو مشکلات کا سامنا کرتا ہے، شخص تو یہ اجنبی بن جاتا ہے. اس شعر کو مختلف طریقے سے ہم جو ہے تشریح کر سکتے ہیں. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک عاقل اپنی جگہ اپنے وطن میں کوشش کرتا ہے، لیکن جب اس کا معاملہ بگڑ جاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے، جلا وطن ہو جاتا ہے اور اپنے وطن کو چھوڑتا ہے. دوسرا اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب عاقل اپنی وطن میں، اپنی مسکن میں، اپنی یعنی وطن میں کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، لیکن جب اس کے لیے اس پر حالات تنگ پڑتے ہیں، جب اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اپنے ہی علاقے میں اجنبی بن جاتا ہے. لیکن زیادہ جو پہلا ترجمہ ہے وہ زیادہ مناسب ہے. ان ذا الحاجة ما لم يغترب عن حماه
مثل طائر فی قفص. ان حرف مشبہ بالفعل ہے. ذل حاج دیکھیے مضاف مضاف الیہ ہے. ذا جو ہے یہ اسماء خمسہ میں سے ہے. ان کی وجہ سے ذا ہے حالت رفع میں زو اور حالت جری میں ذی. تو ان ذل حاج، ذل حاج مین حاجت یعنی محتاج، حاجت والا. ما لم یغترب، اغترب یغترب اغتراب افتعال سے ہے، مینز غربت، غربت کر یعنی اغترب یغترب مینز جو ہے یعنی اجنبی ہونا، دور چلا جانا. حما، حما حما بھی کہتے ہیں وطن کو، اصل میں حما کہتے ہیں چراگاہ کو، لیکن یہاں مراد ہے وہی وطن جہاں انسان رہتا، جہاں انسان زندگی گزارتا ہو. مثل طائر پرندہ، مثل طائر مضاف مضاف الیہ ہے. یہ قفص، قفص پنجرے کو کہتے ہیں. ان ذا الحاجۃ ما لم یقترب، یہ جو محتاج ہوتا ہے، جس کو یعنی ضرورت ہوتی ہے کسی چیز کی، یا جس کو کوئی چیز حاجت ہوتی ہے یعنی حاجت مند. ما لم یقترب، جب تک کہ وہ اقتراب اختیار نہیں کرتا ہے، جب تک کہ وہ اپنی وطن کو نہیں چھوڑتا ہے، جب تک کہ وہ اجنبی پن اختیار نہیں کرتا ہے. ما لم یقترب ان حما ہو، جب تک کہ وہ دور نہیں ہوتا ہے، ان حما ہو اپنے وطن سے. مثل طائر، وہ پرندے کی طرح ہے، فی قفصی پنجرے کے اندر. یعنی جو حاجت مند ہے، اگر اس نے جو ہے سفر نہیں کیا، اگر اس نے اپنے وطن کو نہیں چھوڑا، تو وہ اس پرندے کی طرح ہے جو پنجرے میں ہوتا ہے اور اس کو پنجرے کے علاوہ کوئی دنیا دکھائی نہیں دیتی ہے. تو ان ذا الحاجۃ ما لم یقترب ان حماہ مثل طائر فی قفصی، یعنی حاجت مند جب تک کہ وہ ہجرت نہیں کرتا ہے، وہ دور نہیں چلا جاتا ہے اپنے مسکن سے، اپنے وطن سے، تو وہ ایک اس پرندے کی طرح ہے جو پنجرے کے اندر ہے. وَلْيَكُنْ سَعْيَكَ مَجْدًا كُلُّهُ إِنَّ مَرْءَ الشَّرِّ مَقْرُوهٌ أَحَصُّ. وَلْيَكُنْ یہ جو ہے نا کان یکون کن، یہ لیکن کیا ہے، یہ لام جو ہے لام الامر ہے. اصل میں تھا یکون، تو اس لام الامر کی وجہ سے لیکن بن گیا، واو بیچ میں گر گیا، اور وہ علامت ہے کہ یہ مجزوم ہے. تو لیکن یہ لام جو ہے لام الامر ہے، غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے امر کے اندر. وَلِيَكُنْ سَعْيَكَ، اور ہو سعیک تمہاری کوشش، مضاف مضاف الیہ. مجدن، یہ یکن کی خبر ہے مجدن. کلہ مضاف مضاف الیہ ہے. ان حرف مشبہ بالفعل ہے. ان الحرف المشبہ بالفعل ہے، یہ مبنی الفتح ہوتا ہے آخر میں. مرآ مضاف ہے، الشر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اسم بن جائے گا ان کا. مقروہ یہ خبر ہے اور منعوت ہے، احس اس کی صفت بھی ہے، تو یہ موصوف صفت مل کر خبر ہے ان کی. تو ان حرف مشبہ بالفعل ہے، مر الشر اس کا اسم ہے، مقروہ احس اس کی خبر ہے. تو آپ ترجمہ کرتے ہیں وَلْيَكُنْ سَعْيَكَ، اور آپ کی کوشش ہو، مجدن باعزت، کلہ پوری کی پوری. ان مرء الشر، کیونکہ مرء کہتے ہیں چراگاہ کو. مرء الشر مینز شر کی چراگاہ. مقروہ کرہ یکرہ، مکروہ ناپسند ہے. احس مینز معیوب. احس اصل میں عرب اس شخص کو کہتے ہیں جس کی بال نہ ہو، جو گنجا ہو، تو یہ عیب ہے، تو اسی سے بعد میں نکالا انہوں نے کہ یہ عام یعنی عیب کے لیے بھی اس کو اب استعمال کرتے ہیں. تو ان مرء الشر مقروہ احس. اور ترجمہ کیا ہوگا، وَلْيَكُنْ سَعْيَكَ مَجْدًا كُلُّهُ، اور آپ کی کوشش جو ہے پوری کی پوری کیا ہونی چاہیے، باعزت ہونی چاہیے، یعنی آپ کی کوششیں جتنے بھی ہوں وہ باعزت کوششیں ہونی چاہیے. کیوں، ان مرء الشر مقروہ احس، کیونکہ جو شر کی چراگاہ ہے وہ ناپسند ہے اور وہ معیوب ہے. یعنی جب آپ کی کوششیں اچھی ہو اس کے نتائج بھی اچھے ہوں گے، آپ کو عزت بھی اچھی ہوگی، ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ کی کوششیں بری ہو، شر پر مبنی ہو، تو اس کے نتائج بھی شرعی ہوں گے
وہ ناپسند ہوگا، وہ معیوب ہوگا۔ اس کے بعد ہے وَاتْرُكِ الْحِرْصَ تَعِشْ فِي رَاحَةٍ قَلَّمَا نَالَ مُنَاهُ مَنْ حَرَسُ۔ وَاتْرُك فعل امر ہے، الحرص اس کا مفعول بھی ہے، تعیش یہ جواب طلب ہے، اترک الحرص تعیش اس لیے یہ مجزوم ہے، عاش یعیش تعیش، ٹھیک ہے۔ فی راحت جار مجرور ہے، قلما نال، نال ینال، نائل مینز حاصل کرنا، یہ کس باب سے؟ نال ینال فتح یفتح، مناہ مضاف مضاف الیہ ہے، من حرسو، واترک اور چھوڑو الحرص لالچ کو، تعیش فی راحت تم راحت میں زندگی گزارو گے، قلما کم ہے، نال مناہ جس نے اپنی تمنا، قلما نال مناہ بہت کم ہے جس نے تمنا حاصل کیا ہو، من حرسو جو لالچی ہو، یعنی تم لالچ کو چھوڑو، لالچی مت بنو، کیونکہ جب آپ لالچ چھوڑو گے تو آپ کے اندر راحت آ جائے گی، آپ کے اندر سکون آ جائے گا، تم زندگی گزارو گے راحت میں، سکون میں، کیونکہ بہت کم ہے کہ لالچی نے اپنی تمناؤں کو پورا کیا ہو، کیونکہ لالچی جو شخص ہو اس کی لالچ ہمیشہ اس کے اندر، اس میں صفت دائمی ہے، یہ لالچ اس کے اندر کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، اس لیے وہ راحت میں کبھی نہیں رہتا ہے، وہ ہمیشہ بے چین اور بے سکون رہتا ہے۔ تو اگر ہمیں راحت ضرورت ہو تو ہمیں لالچ کو چھوڑنا ہے، وہی کرے وَاتْرُكِ الْحِرْصَ تَعِشْ فِي رَاحَةٍ، حرص کو چھوڑو تم زندگی گزارو گے راحت میں، قَلَّمَا نَالَ مُنَاهُ بہت کم ہے کہ جس نے اپنی آرزوؤں کو حاصل کیا ہو، من حرسو اور خاص کر وہ جو لالچ کرتا ہو، یعنی قَلَّمَا نَالَ مُنَاهُ اصل میں ہے من حرس قَلَّمَا نَالَ مُنَاهُ، من حرس قَلَّمَا نَالَ مُنَاهُ جو لالچ کرتا ہے بہت کم وہ اپنی آرزوؤں کو پورا کرتا ہے۔ قد يزر الشيء ترجو نفعه رب ظمآن بصف الماء غصو، قد یزر، ذر یزر یہ فعل جو ہے مضاعف ہے، قد یزر ذر یزر باب ضرب نصر ینصر، ذر یزر، الشیء اس کا فاعل ہے، ترجو رجا یرجو، مخاطب انت اس میں ایک فاعل ہے تو یہ مضارع ہے، نفعه رب ظمآن بصف الماء، رب ظمآن مضاف مضاف الی، با حرف جار، صف مضاف، ماء مضاف الی، غصو۔ تو اوورال ترجمہ کیا ہے؟ قد یزر الشیء ترجو نفعه رب ظمآن بصف الماء غصو، قد یزر الشیء کوئی چیز جو ہے یقیناً نقصان پہنچاتی ہے، ترجو نفعه جس کی آپ امید کرتی ہو کہ یہ نفع پہنچائیں، یعنی کبھی کیا ہوتا ہے کوئی چیز ہم تصور کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں فائدہ ہو، نفع ہو، لیکن اس سے نقصان پہنچتا ہے، رب ظمآن کیونکہ بہت سارے ایسے پیاسے ہوتے ہیں، بصف الماء صاف پانی سے بھی، بصف الماء غصو ان کو ہچو لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی قد یزر الشیء کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ یہ پانی میرے لیے ٹھیک ہے، لیکن جب وہ پانی پیتا ہے تو اس کو گلے میں ہچو لگ جاتی ہے، اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس پانی سے مجھے ہچو لگ جائے گی۔ یہی کہتا ہے کہ کوئی چیز کبھی ہم تصور کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں نفع ہو، فائدہ ہو، لیکن بدلے میں کیا ہوتا ہے ہمیں اس سے نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے پیاسے لوگ ہوتے ہیں، رب ظمآن بہت سارے ایسے پیاسے ہوتے ہیں، بصف الماء غصو وہ صاف پانی سے بھی ان کے گلے میں جو ہے ہچو لگ جاتی ہے، گلے میں اٹک جاتا ہے۔ میز الاشیاء تعرف قدرها لیست الغرة من جنس البرص، میز یمیز تمییز یہ باب تفعیل سے ہے، الاشیاء اس کا مفعول بھی ہے، منصوب ہے اور علامت نصب فتح ہے، تعرف قدرها دیکھیں یہاں پہ بھی طلب ہے اس لیے تعریف جو ہے کیا ہے؟ مجزوم ہے، میز الاشیاء تعرف قدرها چیزوں کے درمیان تمیز کرو، تعرف قدرها تمہیں ان کی قدر و قیمت معلوم ہوگی، یعنی چیزوں کے اندر آپ جو ہے چیزوں کو پرکھنا جانیے، آپ چیزوں کے اندر تمیز کرنا سیکھیں، اس سے آپ کو ان کی قدر معلوم ہو جائے گی۔ لیست الغرہ، لیست الغرہ یہ لیسا جو ہے فعل ناقص ہے،
لیسا 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 اس کا صرف ماضی آتا ہے، مضارع نہیں آتا ہے. لیست الغرہ تو یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے. لیست الغرہ نہیں ہے سفیدہ پن. غرہ سفید، غرہ کہتے ہیں گھوڑے پر جو سفیدی جو ہوتی ہے، سفید رنگ جو ہوتا ہے گھوڑے کے اوپر، سفید کلر، تو اس کو کہتے ہیں غرہ. من جنس البراسی، برس اونٹوں پہ وہ خارش کی ایک بیماری جیسی ہوتی ہے، وہ بھی سفید ہوتی ہے. یہی کہہ رہا ہے کہ اس شعر کے اندر شاعر کہ چیزوں کے اندر آپ تمیز کرنا سیکھو، ان کی قدر آپ کو ان کی قدر و قیمت آپ کو پتہ چل جائے گی. کیونکہ لیست الغرہ جو پیشانی پہ سفیدی ہوتی ہے گھوڑے کی، لیست الغرہ من جنس البراسی، یہ وہ بیماری نہیں ہے جو خارش والی بیماری نہیں ہے. یعنی اگر آپ کسی گھوڑے کے اس چہرے پر سفید ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو وہ خارش والی بیماری ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی یہ سفیدی بھی ہو سکتی ہے، خوبصورتی بھی ہو سکتی ہے. میز الاشیاء تعرف قدرها، چیزوں کے اندر تمیز کرنا سیکھے، ان کی قدر و قیمت آپ کو معلوم پڑے گی. لیست الغرہ سفیدی نہیں ہے، من جنس البراسی برس بیماری یعنی خارش کی جنس سے یہ سفیدی نہیں، یعنی سفیدی جو ہمیشہ خارش جنس کی نہیں ہوتی، یعنی سفیدی ہمیشہ یہ خارش والی بیماری نہیں ہوتی. واجتنب كل غبي مائق فهو كالعير اذا جد قمس. واجتنب، اجتنب یجتنب اجتناب یہ باب افتعال سے ہے، اور اجتنب اس کا فعل امر ہے. کل مضاف ہے، غبی مضاف الیہ ہے، اور مائق جو ہے یہ صفت ہے، غبی منعوت ہے، موصوف صفت مل کر بن جائے گا مضاف الیہ کل کا. تو واجتنب کل غبی مائق فہو کالعیر، کاف مضاف ہے، عیر مضاف الیہ. واجتنب کل غبی مائق، ہر ایک غبی کن ذہن جاہل، مائق احمق کو کہتے ہیں، مائق ہر ایک یعنی جاہل اور احمق سے تم گریز کرو، دوری اختیار کرو. فہو کالعیر کیونکہ وہ گدھے کی طرح ہے، اذا جد جب چلتا ہے، اذا جد جب تیز چلتا ہے، قمسو تو ٹانگیں ادھر ادھر کر کے چلتا ہے. قمس یقمس مینز ٹانگیں ادھر ادھر کر کے چلنا. تو تم ہر ایک جاہل اور احمق سے تم گریز کرو کیونکہ وہ گدھے کی طرح ہے، جب تیز چلتا ہے تو ٹانگیں ادھر ادھر کر کے چلتا ہے. اور اس شاعر کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ہر ایک جاہل احمق سے گریز کرو، کیونکہ جہاں تو اسے سنجیدگی دکھانی ہو وہاں وہ ناچنے لگتا ہے. تو یہ بھی ایک ترجمہ اس کے اندر ہو سکتا ہے. انما الجاحل فی العین کذن حیثما کان وفی الصدر غصص. انما الجاہل واقعی میں جو جاہل ہے، فی العین آنکھ کے اندر، مضاف جار مجرور، قزن تنکا ہے، یعنی جاہل آنکھ کے اندر تنکا ہے، یہ آشوبی چشم ہے، یعنی آنکھ کے اندر جب کوئی چیز چلی جاتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ جاہل بھی وہی ہے. حیث کان حیثما کان جہاں کہیں بھی ہو، یہ بالکل وہی ہے، آنکھ کے اندر تنکا، چشم آشوبی چشم. وفی الصدر غصص، یا یہ سینے کے اندر اٹکن ہے، غصص گلے میں جب کوئی چیز پھنس جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں غصص. یعنی یہ جو جاہل ہے یا تو یہ آنکھ کا تنکا ہے، آشوب چشم ہے جو تکلیف پہنچاتی ہے، یا سینے کے اندر گٹھن ہے جو انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے. وحذر النمام، تم چغل خور، نمام چغل خور کو کہتے ہیں، غیبت کرنے والے کو کہتے ہیں. اس سے وحذر یہ فعل امر ہے، النمام مفعول به ہے منصوب. وحذر النمام چغل خور سے احتیاط کرو. تعمن کیدہ، امن یعمن تعمن، معمون رہنا، امن میں رہنا، یعنی سلامتی میں رہنا، قیدہ اس کی سازش سے، یعنی تم چغل خور اور غیبت کرنے والے سے احتیاط کرو. تعمن قیدہ، اس سے کیا ہوگا، تم اس کی سازش سے معمون یعنی سلامت میں رہو گے، یعنی جتنا تم اس سے احتیاط کرو گے اتنا تم اس کی سازشوں سے بچ جاؤ گے. فہو کالبرغوث، تو وہ اس کیڑے کی طرح ہے، پسو کی جو ہے نا، وہ فلی کیڑا جو ہوتا ہے، فلی اس کو پسو کہتے ہیں اردو میں، وہ پسو کیڑے کی طرح ہے. ان دب جب چلتا ہے، اگر آہستہ چلتا ہے تو قرصو تو وہ ڈس جاتا ہے. یعنی تم چغل خور سے جو ہے دور رہو تاکہ تم اس کے شر سے بچ جاؤ گے، اس کی سازشوں سے بچ جاؤ گے، کیونکہ وہ اس کیڑے کی طرح ہے، پسو کیڑے کی طرح
کہ یہ جب حرکت کرتا ہے تو پھر ضرور ڈس جاتا ہے. یرقب الشر، اب اس کیڑے کی صفت بیان کرے. یرقب الشر، یہ تاکتا رہتا ہے، یعنی ڈھونڈتا رہتا ہے، تلاش میں رہتا ہے. الشر، شر کی تلاش میں رہتا ہے. فَإِن لاحت، رقب یرقب اب نصر ینصر سے ہے. لاح یلوح، لاحت واحد مونس غائب ہے. فَإِن لاحت لہو، اگر اس کے سامنے ظاہر ہو جائے، فرصتاً کوئی موقع، تصلح جو لائق ہو، للقتل دھوکہ دینے میں، فرسو تو وہ اس فرصت کو غنیمت سمجھتا، اس فرصت کو لیتا ہے. یعنی وہ شر کی طاق میں رہتا ہے، وہ شر کی تلاش میں رہتا ہے. فَإِن لاحت لہو، اگر وہ اس کے سامنے، فَإِن لاحت لہو فرصت، لاحت کا فاعل ہے فرصت، اگر فرصت اس کو ظاہر ہو گئی، موقع اس کو ظاہر ہوا، موقع اس کو دکھا، تصلح للقتل دھوکہ دینے کے لیے، جو لائق ہو دھوکہ دینے کے، فرسو تو اس کو غنیمت سمجھتا ہے. یعنی یہ ہمیشہ یہ کیڑا یعنی طاق میں رہتا ہے کہ جہاں اس کو موقع ملتا ہے دھوکہ دینے کے لیے تو یہ اس دھوکہ دینے کو کے موقع کو غنیمت سمجھتا ہے اور اس موقع کو نہیں گنواتا ہے. ساکن، اسی طرح ایک جاہل ہوتا ہے، یہ بھی ہمیشہ آپ کے یعنی چغل خور ہوتا ہے. جاہل نہیں، چغل خور ہوتا ہے. یہ بھی آپ کی شر میں طاق میں لگا رہتا ہے. جہاں کہیں آپ کا عیب اس کو پتہ چلا یا کوئی غلطی، تو اس کو جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. ساکن الاطراف، ساکن مضاف ہے، اطراف مضاف الیہ ہے. الا انه ان رأى منشب عصفور رقص، یہ جو رأى یرا، رأى فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب. منشب یہ اسم ظرف ہے، مضاف بھی ہے، عصفور مضاف الیہ ہے، ظفر کی جمع عصفور، رقص یرقص میں ناچنا. ساکن الاطراف، یہ اس کی جو اطراف بمانے اعضاء، یہاں پہ اس کے اعضاء جو ہے وہ بالکل پرسکون ہوتے ہیں، ایک جگہ ہوتے ہیں، حرکت میں نہیں ہوتے ہیں. الا انه، ہاں اگر، البتہ، ان رآ جب دیکھتا ہے یا اگر دیکھے گا، منشب عصفور ناخن کے چبونے کی جگہ، ناخن کی چبونے کی جگہ اگر دیکھے گا، رقص تو یہ ناچنے لگتا ہے. یعنی یہ تو اس کے اعضاء بظاہر تو بالکل پرسکون ہوتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں، لیکن جب یہ دیکھتا ہے کہ کوئی جگہ ملی جہاں میں جو ہے جہاں اپنے ناخن چبو سکتا ہوں، تو یہ فوراً ناچنے لگتا ہے، دوڑ کے آ کے چبتا ہے. وَاخْتَبِرْ مَنْ شِئْتَ تَعْرِفُهُ، وَاخْتَبِرْ اور تم امتحان کرو، من شئت، اختبر یختبر، اختبر فعل امر ہے، من شئت، شئت یہ جو ہے ماضی کا صیغہ ہے، مفرد مذکر مخاطب ہے. تعرفه فما يعرف الاخلاق، یا اخلاق یہاں مفعول واقع اس لیے منصوب ہے. وَاخْتَبِرْ مَنْ شِئْتَ تَعْرِفُهُ، اور تم امتحان کرو اس کا جس کو تم جاننا چاہتے ہو، جس کو تم جاننا چاہتے ہو اس کا امتحان کرو. فما يعرف الاخلاق، تو اخلاق جو ہے نہیں جانتا ہے کوئی کسی کے، الا من، سوائے وہ جو اس کی جانچ کرتا ہے، اس کو پرکھتا ہے. یعنی جس کو تم جاننا چاہتے ہو، جس کو تم حقیقت میں پہچاننا چاہتے ہو اس کی شخصیت، تمہیں اس کا امتحان کرنا چاہیے، کیونکہ امتحان کے بغیر آپ کسی کے اخلاق کو نہیں سمجھ سکتے، نہیں پرکھ سکتے. هذه حکمت کحل خابر فاقتنسها فهي نعم المقتنس. هذه حکمت، یہ حکمت ہے، کحل بزرگ کی، حکمت کحل یہ بزرگ کی جو حکمت ہے، خابر جو تجربہ کار ہے، ایکسپیرینسڈ ہے. فاقتنسها تم اس کو اقتناس شکار کرنا، فاقتنسها تو ان کا شکار کرو، فہی نعم المقتنس تو یہ بہترین شکار کی چیزیں ہیں. نعم المقتنس بہترین شکار کیجیے. تو حاضی اس میں اشارہ ہے، حکمت مبتدا بھی ہے، حکمت دیکھیں مضاف ہے، کحل مضاف الیہ ہے، منعوت بھی ہے، خابر نعت ہے، تو منعوت نعت مل کر یہ بن جائے گا مضاف الیہ، حکمہ مضاف کا. تو هذه حکمت کحل خابر، فاقتنس فعل امر ہے، تو ہا ضمیر لوٹتی ہے اس حکمہ کی طرف، فہی نعم المقتنس، تو یہ جو باتیں جو اوپر حکمت بیان کی گئی، یہ ایک یعنی تجربہ کار شخص کی ہے. فاقتنسها اصل میں قحل کہتے ہیں ادیڑ عمر کا، جو 30 سے آگے جو عمر ہوتی. تو هذه حکمت کحل خابر یہ تجربہ کار یعنی بزرگ کی یعنی حکمت کی باتیں ہیں. فاقتنسها ان کا شکار کرو، فہی نعم المقتنس یہ بہترین شکار کی چیزیں ہیں. تو اوورآل ہم کہتے ہیں کہ اس نظم میں
کچھ حکمت کی باتیں محمد سامی بارودی نے کہی ہیں، اور نصیحت اس نے نصیحت کی ہے تشبیہات دے کر، تشبیہات، استعارات، یہ سب استعمال کر کے اس نے ہمیں ان چیزوں کو سمجھایا ہے. تو اس طرح ہم نے پہلی نظم ختم کی. انشاءاللہ دوسری نظم ہم شروع کریں گے اگلے لیکچر میں. شکر. السلام علیکم. الأجداث مرتقبا تعال لنسمع الأدب ونهدي الشعر والخطبا. بادر الفرصة واحذر فوتها فبلوغ العز في نيل الفرص واغتنم عمرك إبان الصبا فهو إن زاد مع الشيب نقص إنما الدنيا خيال عارض قلما يبقى وأخبار تقص تارة تجو وطورا تنجلي عادة الظل سجى ثم قلص فابتدر مسعاك واعلم أن من بادر الصيد مع الفجر قنص لن ينال المرء بالعجز المنى إنما الفوز لمن هم فنص يكدح العاقل في مأمنه فإذا ضاق به الأمر شخص إن ذا الحاجة ما لم يغترب عن حماه مثل طير في قفص وليكن سعيك مجدا كله إن مرعى الشر مكروه أحص واترك الحرص تعش في راحة قلما نال مناه من حرص قد يضر الشيء ترجو نفعه رب ظمآن بصفو الماء غص ميز الأشياء تعرف قدرها ليست الغرة من جنس البرص واجتنب كل غبي مائق فهو كالعير إذا جد قمص إن من كيده فهو كالبرغوث إن دبا قرص يرقب الشر فإن لاحت له فرصة تصلح للختل فرص ساكن الأطراف إلا أنه إن رأى منشب أظفور رقص واختبر من شئت تعرفه فما يعرف الأخلاق إلا من فحص هذه حكمة كهل خابر فاقتنسها فهي نعم المقتنص. عظيم القوم أبلغهم يفوق السادة النجبا